السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. جلدی سے آج اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بہت ڈیمانڈنگ ٹاپک ہے اور ویسے بھی جس فیز میں آج کل سب چل رہے ہیں لائک سیزن کا ایک دیکھ لیں یا ویسے مینٹلی دیکھ لیں، ہر کوئی سستی، کاہلی، تھکاوٹ اور لیزینس محسوس کرتا ہے. خیر میں تو اکثر اس زون میں آتی ہوں لیکن میں جلدی سے اوور کم کر جاتی ہوں. وہ کس طرح کرتی ہوں سائنس بھی آپ کو بتاؤں گی، کیسے سائنس آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ لیزی ہو جاتے ہیں اور ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور اس سے ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے، جلدی سے نکل کیسے جانا ہے. آج کل نا ایک بہت کامن سا کوشچن ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ بھی کرتے ہیں یا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے لیزی کیوں ہیں یا میں اتنی لیزی کیوں ہوں. ہوتا کیا ہے کہ گرمی ہو آپ کو لگتا ہے کہ آج بہت گرمی ہے، سردی ہو تو آپ کو لگتا ہے بہت سردی ہے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل پکڑ کے اسکرولنگ کر رہے ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بستر میں گھسے ہوں تو بستر میں ہی لیٹے رہنے کو دل کرے، یا کہیں بھی بیٹھے ہو تو وہاں سے کچھ بھی پروڈکٹیو کرنے کو دل نہیں کرتا. ہوتا ہے نا ایسا، آج کل اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ تو خیر بہت ہوتا ہے لیکن میں جلدی سے اس چیز سے نکلتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں نا آپ کو بہت زیادہ نا آپ کے مائنڈ کو کہہ لیں زنگ لگاتی ہیں. آپ بیکار جب جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، فضول باتیں سوچتے رہیں گے، لوگوں کی باتیں سوچتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، الٹا آپ کے برین کو نا خام میں نا ایک تکلیف پہنچنی ہے. تو اپنے دماغ کو تکلیف سے نکالنا ہے تو آسانی کی طرف لانا ہے نا، تو آپ نے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملنے والی ہے. آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ تو نہیں جاتے ہیں یا ایسی جگہ پہ تو نہیں بیٹھتے ہیں یا ایسے لوگوں میں تو نہیں بیٹھتے جو کہ نیگیٹو ہے، جن سے آپ انرجی لیتے ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم ان سے انرجی کیسے سک کرتے ہیں، کیسے کنزیوم کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. لائک ابھی پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنی دیتی ہوں کہ میں پچھلے دنوں کہیں گئی، ایک پارٹی کر لیں، ایک گیدرنگ کر لیں. وہاں پہ نا چند لوگ نہیں، بہت سے لوگ نا ایسے تھے کہ جو گوسپ میں لگے ہوئے تھے. اس کی بات کر، اس کی بات کر، فلاں کی مدر کی بات کر، فلاں کے بھائیوں کی بات کر، فلاں کی آگے سے فرینڈس کی باتیں کرو، ان کی لیگ پولنگ، اس طرح کی گوسپ چل رہی تھی. یقین کریں کہ جب کافی دیر میں ان کی باتیں سنتی تو رہی ہوں لیکن اب مجھے گھر آ کے نا کوئی پازیٹیوٹی محسوس نہیں ہوئی. مجھے لگا میرے اندر آج نیگیٹیوٹی ہے. آتے جیسے میرا چڑچڑا پن اور عجیب سی میری طبیعت بوجھل سی. آپ باہر جاتے ہیں، فرینڈ سے ملتے ہیں یا سرکل میں جاتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں فریش ہونے کے لیے. جب آپ گھر آؤ نا اور اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ بہت بوجھل سے، آپ آج ریلیکس نہیں ہوئے، آج آپ تھکے محسوس کر رہے ہیں واپس آ کے، تو اٹ مینز آپ نے نیگیٹیوٹی سک کر لی ہے. آپ نے جو کنزیوم کی انرجی وہ نیگیٹو تھی. آپ نے کوشش کرنی ہے ایسے لوگوں میں بالکل نہیں بیٹھنا. ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہو گیا نا تو اب آپ نے دوبارہ وہاں نہیں جانا، ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا. یا ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن کر دیں یا ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہی بند کر دیں. معذرت کر لیں، کوئی بہانہ کر لیں، مت جایا کرے. ٹھیک ہے نا. میں یقین کریں کہ 5 سے 6 دن مجھے لگے اس چیز سے نکلنے میں، اس فیز سے نکلنے میں. گوسپ، فضولیات اور جو کہہ لیں نان پروڈکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، خالی دماغ کے ہوتے ہیں. ان کے پاس سوائے لوگوں کی گوسپ کے، لوگوں کی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس خود کے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ خام میں لوگوں کی بات کرتے ہیں، خام میں کسی کو ڈسکشن کا ٹاپک بناتے ہیں، ٹاپک اور ڈسکشن بنا کے اس کو وہاں پہ رگڑا لگاتے ہیں. تو جو بندہ پاس بھی بیٹھا ہوگا نا وہ اس کی انرجی ضرور لے رہا ہوگا. نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جائیں، نیگیٹو جو انرجی ہے وہ کنزیوم کرنا بند کر دیں. دوسرا بیسک اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ جیسے کہ اپنی کبرڈ ہے آپ کی، اس میں آپ نے بہت سی چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کی یوز کی نہیں ہیں. مطلب کلٹر بنا ہوا ہے، اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سامان جو ہے نا فضول پڑا لیکن پڑا رہے. ایسے کیوں؟ آپ اٹھیں، اس کبرڈ کو صاف کریں، جو ایکسٹرا چیزیں ان کو نکالیں اور جو چیزیں آپ کی یوز کی ہیں ان کو رکھیں. سیم ہمارے برین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بہت سی پاسٹ کی باتیں، بہت سی پرانی باتیں، بہت سی مطلب جو باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہم نے اپنے برین کے اندر، جو کہ برین ہمارا ایک ایز اے کبرڈ کام کر رہا ہوتا ہے، ایز اے وہ کہہ لیں اسٹوریج کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں ہم نے بہت سی ایسی فضول چیزیں جو ہے نا کلٹر کر کے اکٹھی کر کے رکھی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ڈی کلٹر کرنا ہے.
اگر ہم اپنے دماغ سے پاسٹ کی باتیں، پرانی باتیں اور فضول باتیں جو کہ ہمیں میٹر نہیں کرتی اور خام خواہ میں ہم نے پال کے اپنے پاس ایک سردردی رکھی ہوتی ہے، وہ سردردی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو آپ کو آگے نہیں لے کے بڑھے گی. آپ فضول ہی ان چیزوں کی سوچ میں پڑے رہیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی انرجی ڈاؤن ہوگی، آپ لیزی ہو جاؤ گے، تھکے تھکے محسوس کرو گے، کاہل محسوس کرو گے اور آپ سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آج میرے پاس انرجی نہیں ہے، میری باڈی ایکٹیو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کا برین ایکٹیو نہیں ہے نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے نا، مینٹلی آپ اسٹرانگ نہیں ہو، آپ نے جب تک وہ کباڑ خانہ جو اندر رکھا ہوا ہے وہ نکال کے باہر نہیں پھینکنا، تب تک آپ نے فزیکلی تو فٹ آپ شاید محسوس کریں، مینٹلی آپ فٹ نہیں محسوس کریں گے. اور ہوتا کیا ہے، جب ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا تو ہم فزیکلی بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، پھر ہمارا بیڈ سے اترنے کو دل نہیں کرتا. تو آپ نے جلدی جلدی سے ان چیزوں کو ڈی کلٹر کر دینا اور اپنے برین کو بہت فریش رکھنا ہے. اچھا، اس پوائنٹ کو سننے کے بعد بہت سے کامنٹس آنے ہیں کہ اگر ہمارے ان لاز اس طرح سے کریں یا ہمارا ہسبینڈ ہمارے ساتھ ایسے کرے یا کوئی بھی قریبی رشتہ ہمارے ساتھ ایسے کرے، ہمیں اتنا تنگ کرے کہ پاسٹ کی وہ باتیں ہمارے دماغ سے نہ نکلیں، تو ہم کیسے اوور کم کریں؟ آپ نے اس سے اوور کم بھی کرنا ہے، اس کا میں نے سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گی اور ضرور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتری بھی محسوس ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی واک کی ایک روٹین بنائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ نے واک کی روٹین بنانی ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اگر پارک ہے، کوئی لان ہے، تو جوتا اتاریں، ننگے پاؤں واک کریں. یقین کریں کہ جو پاؤں سے آپ کو جائے گی نا ایک فریشنس جو جائے گی، وہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ تک جائے گی اور اس ٹائم بھول جائیں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ کا کون کیا لگتا ہے. آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، فریش دماغ کے ساتھ، فریش مائنڈ باڈی کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے. 10 منٹ کریں، اس کے بعد بتائیے گا کامنٹ میں کہ آپ کو کیسا فیل ہوا ہے. یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ میرے لیے تو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. اور سیکنڈ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ اسپرچولی بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہے، فزیکلی بھی بہت اچھی ہے، مینٹلی بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ اسپرچول لیول بھی آپ کا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تسبیحات کریں. میں ہر بلاگ میں کہتی ہوں جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے نا تو یہ بہت سی جو چیزیں ہیں نا آپ کو سستی کی طرف خود بخود کھینچ کے لے جائیں گی. جو انسان اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے نا، سستی، تھکاوٹ اور لیزینس کیا کوئی چیز اس کے قریب نہیں پٹکتی. آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت مشکل کیا لگتا ہے؟ جب ہم خود مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا مشکل مزید لگ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں مشکل یہ لگتا ہے کہ ہم کس سے مدد مانگیں، کس سے ہیلپ لیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ سے ہیلپ مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے. اللہ سے مانگیں، اس کے بعد ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو ہسبینڈ ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر جو رشتہ آپ کو لگتا ہے آپ کے بہت قریب ہے، آپ اس سے مدد مانگیں. مدد مانگنا بہت مشکل ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہم مدد نہیں مانگ سکتے، جب ہم تکلیف میں گھر جاتے ہیں اور اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری باڈی پہ اٹیک کرتی ہے سستی، لیزینس کرتی ہے. ہمیں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. یقین کریں کہ جب میں کبھی اس فیز میں آ جاتی تھی نا تو میرا دل کرتا تھا میں کمرہ بند کر کے بیڈ پہ لیٹی رہوں، کوئی میرے روم میں نہ آئے، میں کسی سے بات نہ کروں، ایون کہ میں بات بھی نہ کروں. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کے ٹائم میں کسی سے ہیلپ مانگنا اور اسپیشلی ایموشنل ہیلپ مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی سے اپنی ہیلپ مانگتے ہو، دل کی بات کرتے ہو، اپنا دکھ شیئر کرتے ہو، 80% لوگوں کو تو پہلے تو آپ کے دکھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو آپ کے دکھ سے کچھ لگتا نہیں ہے. لیکن جو باقی 20% لوگ ہیں ان میں سے 15% ایسے ہیں جن کو آپ کے دکھ میں ہونے سے یا آپ کی پریشانی میں ہونے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ لٹرلی میرا ایکسپیرینس ہے کہ ان لوگوں کو آپ کو دکھ میں دیکھ کے یا آپ کو پریشانی میں دیکھ کے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ شاید آپ کو اس چیز میں سے نکال سکتے ہیں. 0.something% ایسے ہوتے ہیں لوگ جو کہ آپ کے دل سے مدد کریں گے اور آپ کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکالیں گے اور اس زون سے نکالیں گے جس میں انسان دھس جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا. یقین کریں کہ میں خود اس فیز میں جب آتی تھی نا تو کتنے دن مجھے لگتے تھے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کروں کیا.
اکثر اوقات تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ میں کس چیز سے مدد لوں. مجھے سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ملی. یقین کریں کہ اللہ کی مدد کے آگے کوئی مدد نہیں ہے. آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. چاروں کل پڑھ کے اپنے پانی پہ دم کریں، اپنے آپ پہ دم کریں، اپنے پہ پھونکیں، بچوں پہ پھونکیں. اپنے آپ کو پہلے تو ایک مضبوط حصار میں لیں. آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ ضرور پھونکیں، اپنے پہ ضرور پھونکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے. اچھا، کچھ چیزیں ہم جو ہے مینٹلی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم فزیکلی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے ہمارا کھانا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پروسیسڈ فوڈ، پیکٹ والے فوڈ بالکل چھوڑ دیں. چیزیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں. لیز کا پیکٹ ہو اور ساتھ میں کوک پڑی ہو، کس کا دل نہیں کرے گا؟ لیکن آپ ایک چپس کا لے لینا بائٹ، اس کے بعد اوپر سے کوک کا سپ لے لیں تو آپ کا دل کرے گا پورے کا پورا ختم کرنے کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے دماغ کو سست کرتی ہیں. کبھی کبھار مہینے 2 کے بعد اگر آپ کا دل بھی کرتا ہے تو ضرور لیں، لیکن تھوڑا لیں. لیکن کوشش کریں کہ جتنے باہر کے جنک فوڈ ہیں یہ مت کھائیں. یہ آپ کے دماغ کو، آپ کی باڈی کو، آپ کے سکون کو خراب کرتے ہیں. آپ نے فزیکلی بھی فٹ رہنا ہے. اگر آپ نے مینٹلی اسپرچولی فٹ ہونا ہے نا، تو ساتھ میں فزیکلی بھی آپ کو فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اپنی ٹیک کیئر کیا کریں، اپنی سیلف کیئر کیا کریں. جس طرح سے آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، سوشل انٹریکشن کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح آپ نے اپنا سیلف لو کا بھی خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ ایک کمرے میں جب ہم 2 سے 4 لوگ بیٹھے ہوں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر رہا ہوتا، کیئرنگ نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو ٹائم نہیں دے رہا ہوتا. یہاں پہ آتا ہے سیلف لو. آپ نے بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے کیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیزیں. جب تک آپ شیئرنگ اور کیئرنگ نہیں کریں گے تو آپ لیزینس سے نہیں نکلیں گے. جب موبائل لے کے ایک ہی جگہ پہ گھنٹوں کوئی بیٹھا رہے گا تو لیزینس تو خود بخود ہی آ جائے گی نا. ہم آج کے ٹائم میں بچوں کو بھی آئی پیڈس دے دیتے ہیں، موبائلز دے دیتے ہیں، اور گھنٹوں پھر پوچھتے نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. فزیکل ایکٹیویٹیز ہم نے بچوں کی بھی ختم کر دی ہیں اور خود کی بھی ختم کر دی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سستی تو خود بخود ہی آ جانی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں نا کہ بے سستی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو چل کے پاس آتی ہے. ہم خود سستی کے پاس جاتے ہیں، ہم نے خود اب سستی کو دعوت دی ہوتی ہے. تو اس چیز سے اب ہم نے نکلنا ہے، جلدی جلدی سے اوور کم کرنا ہے. ان ساری باتوں پر عمل بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی ٹپ اور بات اچھی لگتی ہے تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب تک ہم سلوشن تک نہیں نہ پہنچتے، مسئلے کا حل نہیں نکالتے، تب تک وہ مسئلہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. تو اب مسئلے کا حل بھی آپ کو مل گیا. آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے، اس پہ کام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.